شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان۔ ناظرین کرام سلام علیکم، میں ذیشان حیدر لے کے حاضر ہوا ہوں آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان۔ آج کے دن انسان اپنے خدا سے 3 چیزوں کو مانگ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اے پروردگار مجھے توفیق عطا کر کہ میں یتیموں پہ رحم کر سکوں اور بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں۔ دوسری چیز، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں لوگوں کو سلام کر سکوں۔ اور تیسری چیز، اے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہ سکوں۔ یہ تینوں چیزیں انسان ایک کے بعد ایک طلب کر رہا ہے۔ اب جیسے جیسے روزہ دار روزہ رکھ رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، اس کو اپنی بھوک کا احساس بھی ہو رہا ہے اور پیاس کا احساس بھی ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب اس نے بھوک کا احساس کر لیا تو فوراً خداوند کریم کی بارگاہ میں آ کے کہا، اے میرے مالک، اب میں نے اپنی بھوک کا احساس کر لیا، اب میں نے اپنی پیاس کا احساس کر لیا، مجھے معلوم ہو گیا کہ بھوک کی کیفیت کیا ہوتی ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ جب کوئی انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تجھ سے اس بات کی توفیق طلب کرتا ہوں کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلا سکوں تاکہ جو اذیت مجھے ہو رہی ہے ان کو نہ ہو۔ رمضان کا ایک فلسفہ اور ایک ریزن یہی ہے کہ انسان جب 13 گھنٹے اور 14 گھنٹے بھوکے رہتا ہے تب اسے ان غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے کہ جو شاید دن میں ایک بار بھی کھانا نہیں کھا پاتے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو روزہ نہیں رکھتے، جو عام حالات میں بھی بہترین کھانے کھاتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ بھوک کا مزہ کیا ہے۔ جو محلوں میں رہتے ہیں، جن کے یہاں کبھی فاقہ نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں کی کیفیت کو اور مشکلات کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو بھوکے رہتے ہیں۔ لیکن پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں اپنے بندوں کو بلایا، تم بھوکے رہو تاکہ تمہیں دوسروں کی بھوک کا اندازہ ہو سکے۔ جیسے ہی بندے کو بھوک کا اندازہ ہوا، پیاس کی شدت کا اندازہ ہوا، فوراً یہ کہا، مالک میں تیرے بندوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرا انسان بھی اسی طرح سے کھانا کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا کھا کے سو جائیں اور دوسرا انسان بھوکا سو رہا ہو۔ ایسے انسان کو اسلام مسلمان تسلیم نہیں کرتا جس کو اپنے پڑوسی کے کھانے پینے کا پتہ نہ ہو۔ رمضان کا مہینہ اسی احساس کو انسان کے اندر پیدا کر رہا ہے کہ تم تکلیف پہچانو بھوکے رہنے کی، تم تکلیف پہچانو پیاس کی۔ اس کے بعد انسان بارگاہ خدا میں یہ التجا کرتا ہے کہ مالک مجھے توفیق دے کہ میں سلام کر سکوں۔ اسلام چونکہ ایک ایسا دین ہے کہ جو ہر کسی سے ملنے کی اجازت دیتا ہے، ایک اجتماعی دین ہے، ایک سوسائٹی بنا کے جینا چاہتا ہے اسلام۔ ایک ایسا دین ہے کہ جس کے اندر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ ہر مذہب میں، ہر قوم میں، ہر قبیلے میں جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے تو کچھ جملات ایک دوسرے سے کہے جاتے ہیں جسے ملاقاتی جملات کہا جاتا ہے کہ ہم آپ سے مل رہے ہیں تو کچھ آپ کو کہیں، آپ ہم کو کہیں۔ اسلام کے اندر بھی یہ ادب پایا جاتا ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو پہلے سلام کرے۔ سلام یعنی سلامتی۔ جیسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے، اس سے پہلے کہ اس مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کوئی خوف محسوس ہو، وہ فوراً کہتا ہے سلام علیکم، یعنی آپ مجھ سے سلامت ہیں، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلام میں اس لیے سلام رکھا گیا ہے، لہٰذا بہت ہی زیادہ اہمیت ہے سلام کرنے کی۔ سلام کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جو انسان سلام کرتا ہے اس کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ سلام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی تکبر کو اور غرور کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے سلام رکھا ہے۔ سلام کرنے میں اللہ نے 70 ثواب رکھے ہیں۔ سلام کرنے والے کو 69 ثواب ملتا ہے اور جو جواب دیتا ہے اس کو صرف 1 ثواب ملتا ہے۔ یہ سلام کرنے والے کو 69 ثواب اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہر انسان سلام کرنے میں پہل کرے اور اس کے اندر
جھکاؤ پیدا ہو، اس کے اندر نرمی پیدا ہو، اس کے اندر انکساری پیدا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، چاہے آپ کسی کو پہچانتے ہوں چاہے نہ پہچانتے ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان جب کسی کو پہچانتا ہو، جب کسی سے اس کی جان پہچان ہو تبھی وہ اس کو سلام کرے، اگر کسی کو نہیں پہچانتا تب بھی اس کو سلام کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بہتر عمل مانا گیا ہے۔ اور یہ سلام کرنے کا مسئلہ فقط اس دنیا کا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بلکہ جب انسان جنت میں جائے گا، مومنین جنت میں بھیجے جائیں گے اور وہاں ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ یعنی سلام ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں بھی کی جائے گی اور جنت میں بھی کی جائے گی۔ اگر کوئی انسان سلام نہیں کرتا، سلام کرنے میں پرہیز کرتا ہے، تو اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بخیل انسان وہ ہے کہ جو سلام کرنے میں بخالت سے کام لے۔ دیکھیے بخیل کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جو کچھ خرچ نہ کر رہا ہو، ہر چیز کو جمع کر رہا ہو۔ ایک انسان پیسے جمع کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا بخیل ہے۔ اس کی یہ بخالت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ اگر پیسے دے دے گا تو اس کی تجوری میں پیسے کم پڑ جائیں گے، لیکن سلام کرنے میں تو کچھ بھی کم نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سلام کرنے میں بخل سے کام لے رہا ہے تو یہ سب سے بڑا بخیل ہے، اس سے بڑا دنیا میں کوئی بخیل نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں چونکہ ہم بڑے ہیں عمر میں تو چھوٹے بچے ہم کو سلام کریں، جبکہ اسلام کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے۔ اگر چھوٹا بڑے کو سلام نہیں کر رہا ہے تو بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے۔ رسول اکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ کسی نے بھی رسول کے اوپر سلام کرنے میں سبقت نہیں کی۔ حد یہ ہے کہ رسول اکرم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، جبکہ کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہیں، لیکن اپنے عمل سے سب کو بتایا کہ سلام ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں سلام کے، اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے اس حکم کو اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان کے اندر انکساری پیدا ہو۔ اگر کوئی سوار ہے تو وہ ان لوگوں کو سلام کرے گا جو پیدل چل رہے ہیں، اگر کوئی پیدل چل رہا ہے تو ان لوگوں کو سلام کرے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ ان لوگوں کو سلام کرے گا جو لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ساری کیفیت اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو سوار ہے وہ اپنے کو بڑا سمجھنے لگے کہ چونکہ یہ آدمی پیدل چل رہا ہے اور میں گھوڑے پہ سوار ہوں لہذا میری عظمت زیادہ ہے۔ فوراً اسلام نے کہا کہ تم اس کو سلام کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ سواری پہ بیٹھنے میں اور پیدل چلنے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں اسلام کے لحاظ سے برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سلام کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کا جواب بھی اسی انداز میں دیا جائے یا اس سے بہتر انداز میں دیا جائے۔ بعض لوگ سلام جب کرتے ہیں تو جواب میں گردن ہلا دی جاتی ہے، گردن ہلا دینا یا اشارہ کر دینا آنکھوں سے، یہ سلام کا جواب شمار نہیں کیا جاتا۔ جیسا سامنے والا سلام کر رہا ہے اسی انداز میں جواب دیا جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو تم بہتر انداز میں اس کا جواب دو۔ تیسری چیز جو طلب کی ہے وہ یہ کہ پروردگار میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں۔ یہ بھی بندگی کا ایک شعور ہے، انسان کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خدا سے یہ بات طلب کرے کہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، کیونکہ اچھے لوگوں کے اوپر پروردگار اپنی برکتیں نازل کرتا ہے۔ جب ہم ان کے درمیان ہوں گے تو اس برکت میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے۔ آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک ہمیں ان لوگوں میں شمار کر جس کے اوپر تیری برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر رمضان شهر رمضان يا شهر